الصلوۃ والسلام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زیر تربیت تھے، اور 4 سال تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں زیر تربیت رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 عورتوں کا دودھ پیا ہے۔ سب سے پہلی خاتون حضور کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ ہیں، جن سے شروع کے 2 یا 3 دن دودھ پیا ہے۔ پھر دوسری خاتون ابو لہب کی وہ باندی، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خبر دینے کی خوشی میں ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا، صوبیہ نامی باندی، انہوں نے بھی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند مہینے دودھ پلایا۔ اور باقی زیادہ تر دودھ پلانے والی خواتین میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں 2 سال تو لگاتار متواتر رہے۔ پھر جب وہ واپس کرنے کے لیے مکہ میں آئی تھیں تو اس زمانے میں مکہ میں کوئی بیماری پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے مزید درخواست کی کہ میں اس نومولود مسعود کی برکتیں بہت دیکھ چکی ہوں، اور یہاں پر مکہ میں ویسے بھی بیماری کا زمانہ چل رہا ہے، اگر آمنہ آپ مجھے اجازت دو تو میں اس بچے کو کچھ وقت کے لیے پھر لے جاؤں۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پھر طائف لے کے چلی، اور وہاں پر مزید 2 سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں کا، آپ کے سبب نازل ہونے والی رحمتوں کا خوب مشاہدہ کیا۔ جب حضور 4 سال کی عمر میں پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا 2 فرشتوں نے آ کے، جو جبرائیل و میکائیل تھے، سفید پوش انسانی شکل میں، انہوں نے آ کے حضور کا شق صدر کیا، سینہ چاک کیا۔ بچوں کے ذریعے جب سیدہ حلیمہ تک خبر پہنچی، وہ اس واقعے سے ڈر گئے، اس لیے 4 سال بعد وہ پھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ میں واپس پہنچا گئی۔ 2 سال آمنہ جو والدہ ماجدہ تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے زیر تربیت رہے۔ ابھی حضور کی عمر 6 سال تھی کہ سیدہ آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ مدینہ گئی ہوئی تھی ان کو لے کے اپنے میکے، وہاں سے واپس آ رہی تھی، اور ام ایمن جو اب حضرت عبداللہ کی جانب سے ایک باندی وراثت میں ملی تھی، وہ بھی ساتھ تھی، اور حضور 6 سال کے تھے کہ مقام ابوا میں آ کے حضرت سیدہ آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ ابوا ایک بستی ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں واقع ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ کی قبر یہیں پر ہے، جو اس وقت مکہ اور مدینہ کے درمیان شارع عام چل رہی ہے، یہ اس سے اب کچھ فاصلے پر ہے۔ تو ام ایمن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ مکہ مکرمہ میں آ گئیں، جناب عبد المطلب کے پاس پہنچی، اور ان کے اس پوتے کو جناب عبد المطلب کے حوالے کیا۔ حضرت عبد المطلب بڑے خیر خواہ تھے، اپنے اس پوتے سے بڑی محبت کرتے تھے، عام جگہوں میں ان کو جانے کی اجازت عام حالات میں نہیں دیتے تھے، ہر وقت ساتھ رہتے تھے، حتیٰ کہ اگر قریش کے بڑے بڑے مہمانوں نے آنا ہوتا تھا تو عبد المطلب اپنے اس عظمت، برکت، رحمت والے پوتے کو ساتھ رکھتے تھے۔